سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے تعظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جس کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اور ایسی فرض ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات بینات میں واضح طور پر تعظیم مصطفیٰ کا ہمیں درس دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں تو اس کے شان نزول میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ سے آگے بڑھنا کن معنوں میں کہ اگر رسول سے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ اللہ ہی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ روزہ رکھا پہلے، رسول سے پہلے روزہ رکھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اختیارات دیتی ہے کہ اگر کوئی حضور سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ان کا روزہ بھی مقبول نہیں ہے اور ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ اردو تراجم میں لوگوں نے خیانت کی اور نبی کا ترجمہ نہیں کیا، جہاں نبی آیا تو وہاں نبی ہی لکھ دیا، یہ ترجمے میں خیانت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی نبی لفظ آیا تو اس کا ترجمہ کیا غیب کی خبریں دینے والے، غیب بتانے والے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اپنی آواز کو بلند بھی کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ یہاں آواز بلند کرنے پہ ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارگاہ کی تعظیم ایسی تعظیم ہے کہ دوسروں سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے، دنیا کے بادشاہوں سے اس کا موازنہ نہیں کیا جائے، یہ بارگاہ بالکل الگ ہے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان جو عشق رسول میں ہمیشہ ڈوبے رہا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اگر ذرا سی بھی اونچی ہو جائے تو اعمال برباد ہو جائیں، تو انہوں نے اتنی آہستہ آواز سے بات کرنا شروع کر دی کہ بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دوبارہ بولیں، کیا آپ نے کہا دوبارہ بولیں، اتنی آہستہ آواز، اتنا بارگاہ رسالت کا ادب۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا، عشق و محبت میں ڈوب کر اپنی آوازیں پست کر لی، اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو یہ بارگاہ رسالت کا ادب کرنے کا مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں اس طرح بیان فرمایا کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، آوازوں کو کم کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان انہوں نے بالکل اپنی آوازیں پست کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجلال و اکرام و ادب اور احترام کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس ان کے حق میں نازل ہوئی کہ انہیں سماعت ثقل کا مسئلہ تھا، ان کی سماعت کمزور تھی، آواز یہ اونچی آواز سے سنتے بھی تھے اور اونچی آواز سے بولتے بھی تھے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار میں سے ہو گیا، میں جو ہے اہل نار میں سے ہو گیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ، ثابت کئی دن سے آ نہیں رہے مسجد میں، کیا حال ہے ان کا۔ تو جب وہ گھر پہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ اس آیت مقدسہ کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری آواز بلند تھی تو میں جہنمی ہو گیا۔ تو حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، یہ حضور کو پتہ ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اب ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کے سارے معاملات اور آخری زندگی تک کیا عمل کریں گے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت نیک کام کرتا رہے لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرے، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ تو خاتمہ جو ہے یہی گارنٹی ہے، اگر ایمان پہ اس دنیا سے بندہ جائے گا تو یہی گارنٹی ہے کہ وہ مسلمان جائے گا، اور پھر مسلمان ہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اگرچہ گناہوں کے سبب اگر کچھ وقت جہنم میں رہا بھی تو اگر ایمان کی حالت میں گیا ہے تو وہ نکل جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن حضرت ثابت کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ اب ان کی کان کا مسئلہ تھا، ان کا اپنا قصور نہیں تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو کم سنتے ہیں وہ اونچا بولتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ کم سن رہے ہیں، تو ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا پڑتا ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولتے تھے، ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کوئی بلند آواز سے نہ بولے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے جو ہے بارگاہ رسالت کا مزید آپ دیکھیں 3 آیتیں مسلسل حضور کی تعظیم میں سورہ حجرات کی۔ اب مزید اگلی آیت آگے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ چوتھی آیت میں فرمایا وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اب دیکھیں کوئی کسی کے گھر میں جائے تو وہ کیا کرے گا، یا دروازہ بجائے گا، بیل بجائے گا، یا آواز دے گا، یہی 2 طریقے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عام لوگوں کے دروازے سے ہٹ کر ہے، وہ بارگاہ ایسی ہے یہاں پہ نہ دستک دی جا سکتی ہے نہ آواز لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نا ان میں اکثر کم عقل ہے۔ تو یہاں منع کر دیا گیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو نہ وہ دستک دے نہ آواز دے، کیا کرے، دروازے میں پڑا رہے۔ جب حضور تشریف لائیں گے
تو پھر حضور جو ہے ان کی بات سنیں گے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ وہ صبر کریں۔ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں تو حضور کے دربار میں باہر ہی کھڑے ہو جائیں اور انتظار کریں، وہیں بیٹھ جائیں۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا وہ حضور کے دروازہ اقدس کے سامنے ہی بنا ہوا تھا، صحابہ اکرام وہیں پڑے رہتے تھے، اور بالخصوص 70 صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ ان کا دن رات کا وہیں ٹھکانہ تھا۔ جب حضور تشریف لاتے کوئی گفتگو سنتے اسی وقت لکھ لیتے، یاد کر لیتے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے وہ حضور کا معجزہ بھی سنا ہوگا، وہ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھوک کا یہ عالم تھا کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اصحاب صفہ وہ حضور کے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ آتا تو حضور ان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نہیں آتا تو وہ بھی ایسے ہی رہ جاتے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ تناول نہ فرماتے تو اسی طرح وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور تناول فرما لیں اور وہ بھوکے رہ جائیں۔ جب غزوہ خندق میں صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا حضور کو کہ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو حضور نے دکھایا آپ کے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس سے زیادہ جو ہے ان کو بھوک ہے، یعنی اتنے دن سے آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، دودھ کا ایک پیالہ آیا، خوش ہو گئے کہ ہو سکتا ہے حضور مجھے عنایت فرما دیں۔ اب ایک دودھ کا پیالہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ 70 صحابہ اکرام ہیں اصحاب صفہ میں۔ اب وہ کہتے ہیں سب کو کیسے پلاؤں، وہ سوچتے ہیں کہ ایک کو پلاؤں گا ختم ہو جائے گا، مجھے مل جاتا تو میری بھوک مٹ جاتی، کئی دن سے جو ہے بھوکا ہوں۔ تو پھر حکم کی تعمیل کی اور پلانا شروع کیا۔ ایک کو پلایا، انہوں نے پیٹ بھر کے پیا، دوسرے کو پلایا، پیٹ بھر کے پیا، اور وہ دودھ کا پیالہ وہیں کا وہیں ہے، دودھ میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ، اور اصحاب صفہ کو یہ برکتیں ملا کرتی تھیں حضور کے آستانے سے۔ اب 70 کے 70 صحابہ اکرام نے وہ دودھ نوش کر لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دودھ اتنا بچا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو۔ اب حضور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ پی لیں، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ پیو۔ حضور نے ان کو فرمایا پیو، انہوں نے پی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اور پیو، پھر پی لیا، پھر فرمایا اور پیا۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور اب میرے پیٹ میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا پی لیا کہ پیٹ اتنا بھر گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دودھ کے پیالے کو بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے نوش فرما لیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ پہلے جو ہے دوسروں کو پلاتے پھر خود پیتے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ایک روایت سنی ہو کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پانی اگر ہمیں پی کر اگر دے تو ہم نہیں پیتے، پھینک دیتے ہیں، کوئی بچا کے رکھ دے تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اس دودھ کے پیالے میں سے 70 صحابہ اکرام نے پیا، منہ لگا کے پیا، پھر حضور نے اس کو تناول فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیں، جہاں اگر کسی پیر صاحب کے جھوٹے میں شفا ہے تو مرید بھی تو مومن ہے، مرید کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو مرید کے صرف جو ہے پیر صاحب کے ہی جھوٹے میں شفا نہیں ہے، مرید کے جھوٹے میں بھی شفا ہے۔ تو حضور نے جو ہے ان سب کا جھوٹا پیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں پڑے رہا کرتے تھے۔ تو اس سورہ حجرات کی 5 آیتیں مسلسل 5 آیتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا درس دیتی ہیں۔
اور اگر حضور کی تعظیم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی جو یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہے، جو پہلا ہمارا درس قرآن ہوا وہ اسی پر ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو اس میں کوئی حکم ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، یہاں خطاب کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو آپ غور سے اس کو پڑھیں کہ اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو جس مقام پر آیا، قرآن میں 88 مقامات پر آیا، سب سے پہلے آیا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سورہ بقرہ کی، کہ یہ جو ہے پہلا یا ایھا الذین آمنو۔ اب اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا سب سے پہلے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد کے معاملات ہیں، سب سے پہلے ایمان میں جو خاص چیز ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو ماننا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوتا ہے نا، جس کے دل میں حضور کی جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ فنا فی الرسول کے مقام پہ جس قدر فائز ہوتا ہے، اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ کوئی مومن ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جتنا اس کے دل میں حضور کی محبت بڑھے گی، حضور کے دشمنوں سے اتنی ہی عداوت و دشمنی اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ عشق رسول کا پیمانہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ کسی گستاخ رسول کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوتی تو اپنا سوچ لیں کہ ہمارا ایمان کا مقام کہاں ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے بالکل کمزور ہے اور مومن کامل تو ہے ہی نہیں۔ اگر حضور کے دشمنوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان کیسا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر ہم گستاخ رسولوں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے تو ہمارے تو معیشت ٹھپ ہو جائے گی، تو یہ مسلمان تھوڑی ہے، کیسا عاشق رسول ہے؟ اپنے آپ کو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں؟ یہ دعویٰ بالکل عبث ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے دعویٰ کہ وہ ان کافروں سے محبت رکھتا ہے جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیے، ادھر بعد میں لگا لینا، بیٹھ جائیں بھائی توجہ سے۔ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک ہے فرانس، جس نے اپنی اسٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے علل اعلان، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ معذرت بھی نہیں کریں گے، اور مزید جو ہے دھڑلے سے جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، جو ان فرانس کے جو ہے یہ غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی اتنی انہوں نے ہمدردیاں کی، اتنی ہمدردیاں کی کہ 5 مہینے ہو گئے ان کا سفیر ابھی تک نہیں نکالا، لیکن وہ ان سے ابھی تک راضی نہیں ہوا۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم سے یہ کافر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم نے کشمیر پہ جو ہے سودا کر لیا، خاموش ہو گئے، کافر تم سے راضی نہیں ہوا۔ کیا بھارت راضی ہو گیا؟ تم نے کشمیر بھیج دیا، راضی ہو گیا؟ تم نے فلسطین کی آواز اٹھانا بند کر دی، کیا کفار تم سے راضی ہو گئے؟ تم نے جو ہے شام، یمن، دنیا بھر کے ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی اقدام نہیں اٹھایا، پھر بھی کفار تم سے راضی نہیں ہوا۔ اب 5 مہینے سے تم نے اس کو سر کا تاج بنایا ہوا اپنے، لیکن وہ کافر ملک ابھی بھی تمہیں طنز کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے کل ہی یہ طنزیہ ٹویٹ کیا کہ ہماری جو ہے پاکستان سے جنگ ہے، اور ہمارے حکمران جو ہے ان کو ایسا سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا۔ خدا را ہوش کریں، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، کافر کوئی بھی ہو وہ کفر پر ہی رہے گا۔ وہ دوست کس صورت میں ہوں گے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جب تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے دوست ہوں گے۔ تو کر لو، پھر اعلانیہ طور پہ تم اعلان کر دو کہ تم کیا ہو۔ تو یہ جو اقدام ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے یہ قرآن حکیم فرقان حمید کے بالکل منافی ہے۔
اور عاشق رسول کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی گستاخ رسول ہو اور وہ اس کو سینے سے لگا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں سب سے پہلے جو یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ 88 مقامات میں پہلا صیغہ ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے روزے ایک طرف، لیکن تعظیم مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں راعینا مت کہو، بلکہ کیا کہو، قولوا انظرنا کہو۔ اور پھر فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، کہ کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اب یہ راعینا کیوں منع کیا؟ جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آتے، وہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہم نے سنا نہیں صحیح سے، دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ یہودی جب آتے حضور کی بارگاہ میں تو وہ کہتے راعینا، کھینچ کے کہتے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے کہ چرواہے۔ تو 2 معنی نکلتے تھے اس لفظ کے، اور ایک صحابی رسول جو یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، انہوں نے یہودیوں کو پکڑ لیا، باہر نکلے، گردن پہ جو ہے تلوار رکھ دی کہ تمہیں قتل کر دیں گے آئندہ یہ لفظ بولا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام بھی تو یہی لفظ بولتے ہیں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے اس لفظ کی شکایت کرنے کے لیے کہ اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرما دیا، قرآن نازل فرما دیا، اور فرمایا ایمان والو آئندہ کبھی راعینا کا لفظ مت بولنا۔ ایسا لفظ جس کے 2 معنی نکلے اچھے و برے، وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ انظرنا کا لفظ بھی قرآن نے دے دیا کہ انظرنا کے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ سکھائی، اور تعظیم مصطفیٰ سکھا کر یہ بتا دیا کہ تمہارے حج، روزے، زکوٰۃ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں اگر حاجت ہے تو اپنے محبوب کی عزت کی حاجت ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے، اور ان کافروں پر قہر نازل ہوتا ہے، چاہے اسی وقت ہو یا دیر میں ہوتا ضرور ہے۔ آپ ہمارے پچھلے حکمرانوں کو دیکھ لیں جنہوں نے جو حرکتیں کی تھیں، آج کس طرح جو ہے ذلت کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں، دنیا میں جو ہے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ اب وہی حشر ان لوگوں کا ہونے والا ہے جنہوں نے عاشقان رسول پر گولیاں چلائیں، نہتے مسلمانوں کو جو ناموسی رسالت کے لیے نکلے تھے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ کوئی مجھے بتا دے کہ کیا مقصد تھا؟ صرف ان کا ایک مطالبہ تھا، اس گستاخ ملک جس نے ریاست کی سطح پر گستاخی کی ہے اس کو جواب دیا جائے ریاست کی سطح پہ، اور ان کے سفیر کو بے دخل کیا جائے، اور ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم تم سے ہر طرح کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تم نے ہمارے رسول کی تعظیم نہیں کی، ان کی توہین کی۔ اب یہ خوفزدہ ہیں ہمارے حکمران کہ اگر اس کو نکالتے ہیں تو ہماری بھیک بند ہو جائے گی، یورپی یونین چلی جائے گی، جس طرح ہمارا وزیر بکواس کر رہا تھا کہ ہمارے یورپی یونین کے سارے ممالک چلے جائیں گے، ہم تو جو ہے اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ کا خوف کرو، تم اللہ کو نہیں مانتے کیا؟ تم مسلمان کس نام کے ہو؟ اپنے اسلاف کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ہمارے اسلاف نے کس طرح جنگیں کی ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا ان میں۔ جب حضور کی تعظیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا گیا جب کہیں حضور کی گستاخی ہو تو یہ امت کیا کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ بدلہ لے۔ سامنے والے نے کہا اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس امت کو مر جانا چاہیے، اس امت کو پھر جینے کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کہیں حضور کی گستاخی ہو رہی ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے؟ ایٹم بم بھی ہے ہمارے ملک میں، ہماری فوج بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے ہر قسم کی سہولتیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی جو کمی ہے وہ قوت ایمانی ہے اور ایک نیڈر حکمران کی کمی ہے۔ ایسے بزدل حکمران جو ہے کبھی بھی اس طرح کا ایکشن نہیں لے سکتے۔ آج انہوں نے جو ہے صرف ایک گستاخ ملک کے سفیر کو بچانے کے لیے سینکڑوں نہیں 100 سے اوپر عاشقان رسول کو جو ہے شہید کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں ان پہ گولیاں چلا کے ان کو زخمی کر دیا۔ اس وقت لاپتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن کا پتہ ہی نہیں ہے
کس لیے؟ ایک گستاخ ملک کے سفیر کو بچانے کے لیے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ان کو۔ پھر اسی منہ سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارا جو ہے وزیر اعظم بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ کیسا عاشق رسول ہے؟ اس کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اتنے سارے نہتے بے قصور لوگوں پر گولیاں دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیں ابھی ان کے جن کی غلامی کرتے ہیں اس ملک میں ایک کالے شخص کو جو ہے مار دیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ آ گئے۔ وہاں تو کوئی ریاست کی ریٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست کی جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ چیلنج کی جا رہی ہے۔ لوگ نکلے ایک آدمی کے مرنے پہ، اور کتنے لوگوں کو گولیاں ماری اسٹیٹ نے؟ کسی کو نہیں ماری، کوئی پولیس والا نہیں مار سکتا۔ دنیا کا یہ قانون ہے ہی نہیں کہ اسٹیٹ گولیاں ماری جائیں، سینوں پہ گولیاں ماری جائیں۔ یہاں پر نہتے مسلمانوں کے سینوں پہ گولیاں ماری گئی ہیں، سروں پہ گولیاں ماری گئی ہیں۔ اور یہ جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ان کو نہ دنیا میں پیچھا چھوڑے گا ان کا، نہ آخرت میں پیچھا چھوڑے گا۔ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ مظلوموں کی آہیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی، عرش ہل جاتا ہے مظلوموں کی آہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخ رسول کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق عظیم بہت اچھا ہے۔ اب جو لوگ آپ کے خلق عظیم پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس گستاخ رسول کو ایسا جواب دیا، قیامت تک کے لیے تمام گستاخان رسول کے لیے جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ آپ نہ راہ سے ہٹے نہ بہکے، یعنی وہ شخص جو کہتا ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وہ جھٹلانے والا جس کی بات کوئی نہیں سنتا وہ جھوٹا ہے، جس نے حضور کو کہا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو اور تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھائیں۔ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے۔ اس کی 10 بری خصلتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا، جیسے ہمارے حکمران بھی جھوٹے وعدے کر کے مکر گئے، سائن کیے ہوئے ہیں معاہدے پر، مکر گئے صاحب۔ ایسے جھوٹے لوگ جو ہے وہ 62-63 کی شک میں آتے نہیں ہیں، یہ تو خود بدعہد لوگ ہیں، ان پہ تو خود جو ہے یہ شک لگتی ہے کہ یہ نااہل ہو چکے ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا اور مکر گئے۔ پچھلا حکمران کیوں نااہل ہوا تھا؟ وہ اسی وجہ سے ہوا تھا نا، 62-63 پہ، اور یہ بھی اسی وجہ سے نااہل ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، وعدہ کیا اور مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ حماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، بڑا گناہ گار۔ یہ اس کی بدکاریاں بتائی جا رہی ہیں، جس نے حضور کو ایک لفظ بولا مجنون، نعوذ باللہ، تو اللہ اس کے لیے جو ہے فرما رہا ہے کہ وہ ایسا ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اور درست خو اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اتلم بعد ذالک زنیم، کہ وہ ایسا شخص ہے جو ذات کے لحاظ سے وہ حرام زادہ ہے، اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے۔ اب یہ 10 خصلتیں ولید بن مغیرہ نے سنی، اب 9 پہ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جھوٹا بھی ہوں، دغا باز بھی ہوں، قسمیں بھی جھوٹی کھاتا ہوں، ادھر کی ادھر بھی لگاتا ہوں، لیکن یہ جو آخری بات ہے کہ میری نسل ہی خراب ہے، میں جو ہے نسلی جو ہے حرام کا ہوں، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اپنی ماں کے پاس گیا اور تلوار اپنی ماں کی گردن پہ رکھ کے اس نے کہا کہ تو یہ بتا کہ میرا باپ کون ہے؟ مغیرہ میرا باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہے ان کا کتنا ہی دشمن ہوں، میں چاہے ان کو کتنا ہی برا کہوں، لیکن ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ سچا لفظ نکلتا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ تیری نسل میں ہی جو ہے وہ خطا ہے۔ اب بتا کہ میرا باپ کون ہے؟ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا مسئلہ یہ تھا کہ تیرا باپ جو ہے وہ نامرد تھا، میں نے تیری اتنی جائیداد، تیرے باپ کی اتنی جو ہے دولت ہے، اس کو بچانے کے لیے ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا، اس سے تو پیدا ہوا تاکہ میری نسل جو ہے اس مال کو حاصل کر سکے، تو تو فلاں چرواہے کی اولاد ہے جس سے میں نے منہ کالا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا قرآنی واقعے سے کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کی نسل میں ہی خطا ہے۔ آپ فرانس کو دیکھ لیں، یہ انٹرنیشنل سروے ہے کہ وہاں 90% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، 90% لوگ ہیں۔
فرانس کی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سروے ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ ہمارے آقا کی گستاخی کر رہے ہیں، تو قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نسلی جو ہے یہ کیا ہیں، ان کی نسل میں خطا ہے، اور جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں لگتا ہے ان کی نسل میں بھی خطا ہے، جبھی وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کوئی حلالی جو ہے کبھی بھی گستاخ رسول کی حمایت نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ کبھی بھی کسی گستاخ رسول کی حمایت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم عنایت فرمائے۔ اتنے ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، کہیں ہم پر کوئی قہر و غضب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان عاشقان رسول کی حفاظت کرے جو ناموس رسالت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے آپ پر گولیاں انہوں نے سہیں، زخم سہے، اور ہم سب کے لیے انہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ انہوں نے ایک فرض کفایہ ادا کر دیا، ورنہ پھر ہم لوگ جو ہے کسی طرح منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ قیامت کے دن اپنے آقا کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ اس طرح گستاخیاں ہو رہی ہیں، گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اپنے گھروں میں عیش کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو ہے حضور کی گستاخی ہو رہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب انہوں نے یہ سنا تھا کہ گستاخیاں ہوئی ہیں تو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اس صدمے سے دنیا سے چلے گئے۔ وہ عاشق رسول تھے، ایسا عشق رسول ہوتا ہے، فنافر رسول کے مقام پر فائز تھے کہ انہیں برداشت نہیں ہو سکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا عشق